بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاہور کے ذائقوں میں خوش آمدید۔ تو جی ناظرین، آج لاہور کے ذائقوں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کالے چنے کا پلاؤ۔ تو کالے چنے کا پلاؤ بنانے کے لیے ہم نے جن چیزوں کو لیا ہے سب سے پہلے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہم نے چاول لیے ہیں 500 گرام، جن کو ہم نے بھگو کے آدھا گھنٹہ پہلے رکھ دیا تھا۔ ایک چھوٹے سائز کی پیاز لی ہے جس کو ہم نے بریک سلائسز میں کاٹ لیا ہے۔ 300 گرام ہم نے کالے والے چنے لیے تھے جن کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اور یہ اچھے خاصے نرم ہو چکے ہیں۔ 4 عدد ہری مرچیں ڈالیں گے، ثابت کوئی کٹ نہیں لگانا، کوئی ان کو نہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈالنا۔ اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے خشک دھنیا دردرا سا کٹا ہوا 1 چائے کا چمچ، اور 1 چائے کا چمچ ہی ہم اس میں نمک شامل کریں گے۔ ثابت گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ شامل کریں گے، ہرا دھنیا ڈالیں گے، دہی ڈالیں گے۔ اس میں سمپل سا سادہ سا پلاؤ ہے، کھیرے کے رائتے کے ساتھ، لوکی کے رائتے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے، تو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں اس کو بنانا تاکہ آپ بھی بعد میں بنا سکیں۔ تو آئل میں نے دیچکی میں ڈال کے رکھ دیا ہے آدھا کپ، تو شروع کرتے ہیں۔ اب اپنے گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں ڈالتے ہیں ہم پہلے ثابت گرم مسالہ۔ اس کو ہلکا سا صرف کرکرائیں گے اور ساتھ ہی اس کے پیاز بھی شامل کر دیں گے، لیکن اب بھی یہ تھوڑا سا مزید ہو جائے تو میں اس میں پیاز شامل کرتی ہوں، آئل میں اس کی خوشبو شامل ہو جائے۔ لال مرچیں ہم استعمال نہیں کریں گے، اور اب میں اس میں یہ پیاز بھی ڈال رہی ہوں۔ اس کو ڈال کے بھونتے ہیں، ہلکا سا براؤن کریں گے، بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں ہم نے کرنا، یہ سمپل سا ہی اس کا کلر ہوتا ہے، بہت ڈارک براؤن نہیں ہوتا۔ تو ان کو تھوڑا سا براؤن کرتی ہوں، اور پھر اس میں پانی بھی تھوڑا سا شامل کریں گے، اور دوسری چیزیں بھی جو کہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل کریں گے، کیونکہ پیاز پہلے ذرا اچھا سا براؤن کر لیتے ہیں۔ تو پیاز ہمیں جتنی براؤن چاہیے تھی اتنی ہم نے کر لی ہے۔ تو اب اس میں تھوڑا سا میں نے پانی شامل کرنا ہے، بالکل تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں۔ تو جی اب اس میں ہم نے یہ چنے بھی شامل کرنے ہیں، اور میں نے اس میں ایک تیز پتہ بھی ڈالا تھا، گرم مسالے کے ساتھ ہم نے نہیں رکھا تھا، وہ ادھر سائڈ پہ پڑا ہوا تھا۔ نمک اور خشک دھنیا شامل کریں گے اس میں، اور اس کو ایک دفعہ پھر مکس کر لیتے ہیں۔ آنچ اب تیز کر دیتے، تب میں نے کم کی تھی تھوڑی جب پانی شامل کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آئل میں پانی شامل ہو تو ایسے ہی ایک دم سے چھینٹے باہر کو آتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں یہ دہی بھی ہم شامل کر دیں گے۔ اب اس دہی کے ساتھ ہم چنوں کو مزید تھوڑا سا پکا لیں گے تاکہ یہ سارا ٹیسٹ آپس میں مکس ہو جائے، ہمارے یہ جو مسالے ہم نے ڈالے ہیں، اور پھر اس میں پانی شامل کریں گے، اور بوائل آنے پہ چاول بھی شامل کر دیں گے۔ تو ابھی میں اس کو بھونتی ہوں۔ یہ دیکھیں دہی کا پانی بالکل خشک ہو گیا ہے، تو اب اس میں ہم پانی بھی شامل کرتے ہیں، اور یہ جو ہم نے 4 عدد ہری مرچیں رکھی ہیں یہ بھی ڈالتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں مکس کر لیتی ہوں ان کو، اور پانی شامل کرتے ہیں اس میں۔ اور اس کے بوائل آنے کا انتظار کرتی ہوں، اور پھر اس میں چاول بھی شامل کر دیتے ہیں۔ پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا، اور اس میں میں نے تھوڑا سا ہرا دھنیا ایڈ کیا ہے۔ ڈالنا تو نہیں تھا، ڈالنا تو ہم نے جب چاولوں کو دم لگانا ہے تو تب ہی ڈالنا ہے، لیکن میں نے کہا تھوڑا سا بیچ میں بھی ڈال دیں، سبز مرچیں بھی اچھی لگ رہی ہیں، اور تھوڑا سا دھنیا بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو اب یہ چاول بھی ڈال دیتے ہیں جن کا پانی ہم نے اتار لیا ہے۔ تو اس کو ڈالتے ہیں، نمک چیک کر لوں گی ایک دفعہ، اگر کم ہوا تو ڈال لیں گے، اگر برابر ہوا تو اسی پہ دم لگا دیں گے۔
تو یہ اچھی طرح سے سارے چاول نکالتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں مکس، اور ڈھکن لگا دیں گے تاکہ ہمارے چاول تھوڑے سے ایسے گل جائیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے ایک کنی جب رہ جاتی ہے تو ہم پھر دم لگا دیتے ہیں۔ تو ابھی میں ڈھکن لگاتی ہوں اور چاولوں کو پکنے دیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں چاولوں کا پانی خشک ہو گیا ہے، تو اب میں نے ان کو دم پہ لگا دیا ہے، نیچے توا رکھا ہے، اور اب اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالیں گے۔ چمچ کو اچھی طرح صاف کر لیں، تھوڑا سا دھنیا اس کے اوپر بھی شامل کروں گی تاکہ ہمارے چاول خوبصورت سے لگیں۔ تو یہ ہرا دھنیا بھی ہم نے شامل کر دیا ہے۔ تو اب میں اس کے اوپر رکھوں گی ڈھکن، آنچ پہلے تیز کریں گے اندر سٹیم بن جائے، جیسے ہی اندر سٹیم بن جائے گی تو میں آنچ کم کر دوں گی اور 10 سے 12 منٹ کا دم لگائیں گے۔ چلیں جی، چولہا تو میں نے بند کر دیا تھا، اور اب ان کو کرتے ہیں مکس، ان کی ساری سٹیم نکل جائے اور ان کو کریں ہم ڈش آؤٹ۔ لیکن پہلے اچھی طرح مکس کر لیں، اگر مکس نہ کریں تو پھر چاول ہمارے ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان کو میں نکالتی ہوں ڈش میں اور آپ کو دکھاتی ہوں سرونگ بول میں۔ تو جی جناب، یہ ہے ہمارے کالے چنے کے پلاؤ کی فائنل لک۔ تو میں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بالکل سمپل سا ہم نے پلاؤ بنایا ہے، ساتھ رائتا سرو کریں، رائتے کے ساتھ یہ بہت مزے کا لگتا ہے، بچے بھی اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ اس میں مرچیں وغیرہ تو ہم نے شامل ہی نہیں کی۔ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی، اور اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کرا کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرا کریں، اور جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملیں گے پھر کسی نئی ریسپی میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔